مفاد پرست ڈرامے میں اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جہاں آخر کار زارا اور ہادی کے درمیان کھڑی غلط فہمیوں کی اونچی دیوار گرنے والی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیوار وہی گرانے جا رہی ہے جس نے خود اسے کھڑا کیا تھا، یعنی مریم۔ مریم کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں اسے پہلی بار اپنی کی گئی سازشوں کا صحیح مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ جب مریم کی ملاقات ریحان سے ہوتی ہے تو ریحان نہ صرف زارا اور ہادی کی صورتحال سے شدید پریشان نظر آتا ہے بلکہ وہ اپنے دل کی بات بھی مریم کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ریحان مریم سے کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب زارا اور ہادی کی شادی ہو جائے گی تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ لیکن زارا کی وجہ سے گھر میں پہلے ہی اتنی پریشانیاں ہیں کہ فی الحال میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات مریم کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک طرف اسے خوشی ہوتی ہے کہ ریحان اسے پسند کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے ساتھ مستقبل کا سوچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ستانے لگتا ہے کہ زارا اور ہادی کے رشتے کو جتنا وہ بگاڑ چکی ہے اب اسے درست کرنا شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا۔ مریم اب صاف صاف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہادی الگ ہی پریشان ہے، خاموش رہتا ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے، اور ریحان کی باتوں سے اسے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زارا بھی کسی طور خوش نہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ زارا اور ہادی دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بس غلط فہمیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہاں مریم خود سے سوال کرتی ہے کہ میں تو اس لیے ہادی سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں رہ کر میرا مستقبل محفوظ ہو جائے، لیکن اگر میری شادی ریحان سے ہو جاتی ہے تو میری زندگی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ مریم کے اندر ندامت پیدا کرتی ہے اور اسے پہلی بار اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لمحے مریم کو یہ بھی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ مہرو نے اس کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ مہرو نے مریم کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہادی اس سے محبت کرتا تھا، اور زارا نے مہرو سے ہادی کو چھین لیا۔ اسی لیے مہرو مریم کو بار بار اکسا رہی تھی کہ اگر زارا میری محبت مجھ سے چھین سکتی ہے تو تم بھی زارا کی محبت اس سے چھین سکتی ہو۔ لیکن اب جو کچھ مریم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مہرو جھوٹ بول رہی تھی۔ ہادی اور زارا ایک دوسرے سے ہی محبت کرتے ہیں، کسی نے کسی کو کسی سے نہیں چھینا۔ اب مریم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ وہ زارا کے پاس جائے گی، تمام غلط فہمیاں دور کرے گی، اپنے کیے کی معافی مانگے گی اور زارا کو سچ بتا دے گی کہ جس حال میں تم ہو تقریباً وہی حال ہادی کا بھی ہے۔ وہ ہنسنا بولنا چھوڑ چکا ہے، خود کو کمرے میں بند رکھتا ہے اور اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ مریم زارا کے سامنے صاف صاف اعتراف کرے گی کہ یہ ساری غلط فہمیاں دراصل میں نے ہی پیدا کی تھیں، شاید میں خود غرض ہو گئی تھی اور ہادی کو تم سے چھیننا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہادی صرف تمہارا ہے اور اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ بات سن کر زارا کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے ہادی کی محبت پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی، مگر زارا بھی آخر کیا کرتی؟ عالیہ خالہ کی محبت نے جس طرح اسے دھوکہ دیا، اس کے بعد زارا کا سب کی محبت پر شک کرنا ایک فطری رد عمل تھا۔ لیکن اب جب وہ ہادی کی سچی محبت دیکھے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں آج بھی سچی محبت موجود ہے۔ یوں لگتا ہے ناظرین کہ زارا خود ہادی کے پاس جائے گی، نہ صرف اپنے شک پر معافی مانگے گی بلکہ اسے صاف کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح زارا اور ہادی کی زندگی میں خوشیاں واپس آ جائیں گی اور دوسری طرف ریحان اور مریم کی بھی شادی طے ہو جائے گی۔ لیکن اصل مزہ تو اب مہرو کے حصے میں آنے والا ہے، جسے ابھی تک اندازہ ہی نہیں کہ سلمان اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ سلمان کا یا تو پہلے ہی کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے یا ممکن ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، کیونکہ ٹیزر میں ہم نے سلمان کے ساتھ ایک اور لڑکی کو دیکھا ہے۔
وہ مہرو سے صرف اس کی جیولری اور فرحہ میم کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات واقعی سمجھ سے باہر ہے کہ آخر فرحہ کو سلمان کو ہر بات بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ مہرو کے ساتھ یہ چالاکی کر ہی چکی تھی کہ اصل ڈاکومنٹس اس نے اپنے پاس رکھے اور جعلی فائل بنا کر مہرو کے حوالے کی، تو پھر سلمان کو اس سازش میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن سلمان موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہرو کے ذریعے اصل ڈاکومنٹس بھی منگوا لیتا ہے۔ ادھر مہرو جب سلمان کو وہ ڈاکومنٹس دینے جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے پیپرز بھی مانگتی ہے تاکہ زین سے اس پر دستخط کروا سکے۔ مہرو اپنے تمام پل جلا کر سلمان کے ساتھ حسین زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب اسے اصل حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب مہرو زین سے رشتہ ختم کر کے سلمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی اور سلمان کے تمام نمبرز بند ملیں گے، تب جا کر مہرو کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ اب نہ وہ پیچھے جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بچتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فرحہ کی وہ ملازمہ جس نے سلمان اور مہرو کو ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، آخر وہ چپ کیوں ہے؟ اس نے فرحہ کو سب سچ بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر ملازمہ نے یہ سب بتانا ہی نہیں تھا تو اس سین کو ڈرامے میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ملازمہ نے سلمان اور مہرو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا؟ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات کہ مہرو پریگننٹ نہیں ہے بلکہ اس کی پریگننسی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے۔ آخر یہ راز ابھی تک راز کیوں ہے؟ اس کو اتنا ڈریگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر فرحہ کو ابھی تک مہرو پہ شک کیوں نہیں ہوا کہ وہ اپنی پریگننسی کے بارے میں مسلسل جھوٹ سے کام لے رہی ہے؟ نہ تو وہ اپنی اس ڈاکٹرز کی رپورٹس دکھاتی ہے جس سے وہ خود چیک کروا رہی ہے، اور نہ ہی فرحہ کی ڈاکٹرز کو چیک کروانے کے لیے راضی ہوتی ہے، بلکہ فرحہ کی وہ گائناکالوجسٹ دوست جو گھر آئی تھی، جس نے مہرو کی حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تھا اور مہرو نے الٹا اس کی ہی انسلٹ کر دی تھی، فرحہ کو تب بھی مہرو پہ شک نہیں ہوا۔ البتہ اب جب عالیہ اور منیر کو پتہ چلے گا کہ مہرو نے اپنی پریگننسی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا، اور خاص طور پہ عالیہ کو جب پتہ چلے گا کہ مہرو میرے ساتھ بھی دھوکہ کرتی رہی، تو دیکھتے ہیں کہ عالیہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ جب مہرو واپس اپنے گھر جائے گی تو منیر صاحب اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ وہ شروع دن سے اپنی بیوی اور بیٹی کی لالچی فطرت سے نالاں رہے ہیں۔ دوسری طرف زارا اور ہادی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، اور جب مہرو اور عالیہ کو پتہ چلے گا کہ ریحان اور مریم کا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، تو مہرو کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مہرو ایک آخری کوشش ضرور کرے گی کہ شاید ہادی کو اپنی پرانی محبت یاد دلا کر زارا سے چھین لے، مگر یہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہادی تو مہرو کا شکر گزار ہوگا کہ اس نے اس کی محبت ٹھکرا دی، کیونکہ اس کے بدلے اللہ نے اسے زارا جیسی اچھی شریک حیات عطا کر دی۔ مہرو کا انجام دیکھ کر مریم کو بھی سبق ملے گا کہ سازشیں کرنے اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مریم اب ریحان کے ساتھ اپنے رشتے کی شروعات صاف دل اور نیک نیت سے کرے گی۔ البتہ ذاتی طور پر مجھے زین کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سچے دل سے مہرو سے محبت کرتا تھا۔ امید ہے کہ زین کی زندگی میں بھی کوئی بہتر لڑکی آ جائے جو اس سے مخلص ہوگی، اور جس کے آنے سے زین اور فرحہ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون مہرو کے انجام کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔